أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. اس سے پہلے سبق میں توبہ کا ذکر آیا ہے. اب ان دو آیتوں میں قبولیت توبہ کی شرائط اور توبہ کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں بتلائی ہیں. توبہ جس کا قبول کرنا حسب وعدہ اللہ تعالی کے ذمے ہے، وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کرے، صغیرہ یا کبیرہ، پھر قریب ہی وقت میں یعنی موت کے آنے سے پہلے، اس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے، توبہ کر لیتے ہیں. سو ایسوں پر تو خدا تعالی قبول توبہ کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں، یعنی توبہ قبول کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ کس نے دل سے توبہ کی ہے، حکمت والے ہیں کہ دل سے توبہ نہ کرنے والے کو رسوا بھی نہیں کرتے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو گناہ پر برابر اصرار کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان کے سامنے موت آ کھڑی ہو، یعنی دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں. اور جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا دوزخ میں تیار رکھی. یہ تو خلاصہ تفسیر ہے. چند باتیں قابل وضاحت ہیں. ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یعملون السوء بجہالۃ. لفظ جہالت جس کا ترجمہ ہم نے حماقت کے ساتھ کیا ہے، اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ انجانی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن صحابہ کرام نے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے
کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو، یا گناہ کا قصد اور ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور عاقبت بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ اگرچہ گناہ کو جانتا ہے اور قصد اور ارادہ بھی کیا ہے، دوسرے الفاظ میں جہالت کا لفظ یہاں بمعنی حماقت اور بے وقوفی کے ہے، جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ دیکھیں یہاں لفظ جاہلون لائیں، اس میں بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیا وہ کسی خطا اور نسیان سے نہیں بلکہ قصد اور ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا۔ جب انسان گناہ پر آتا ہے تو ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس کی آنکھوں پر کہ اسے آخرت نظر نہیں آتی، بس وہ گناہ کی طرف دوڑنا اور اپنی ہوس اور خواہش کو پورا کرنا، وہی ایک مقصد اس کا رہ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں پر اور اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور کر بیٹھتا ہے گناہ۔ امام تفسیر مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام میں اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہلی ہے، اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر کیوں نہ ہو۔ ایک اور مفسر ہیں ابو حیان، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ برا کام کرنے میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان کے تقاضے سے دور جا پڑتا ہے، چوک ہو جاتی ہے اس سے، اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں ایک ایمان والا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے سزا ملے گی۔ اس سزا اور عقوبت سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت اکرمہ نے فرمایا امور الدنیا کلھا جہالہ، یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ تعالی کی فرما برداری اور طاعت سے خارج ہوں، سب کے سب جہالت۔ تھوڑی دیر کی لذت آشنائی کے لیے اس پر ہونے والا عذاب اور سخت پکڑ انسان کے ذہن میں نہیں رہتی تو اسے عاقل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی برائی کر رہا ہو اور جانتا ہو اور اس کا قصد اور ارادہ بھی کر رہا ہو، پھر بھی کر رہا ہو، تو اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصدن کرے یا خطان، دونوں حالت میں گناہ جہالت ہی سے ہوتا ہے۔
اس لیے صحابہ اور تابعین اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص قصدن کسی گناہ کا مرتکب ہو اس کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ایک اور قابل غور بات ہے آیتوں میں قبول توبہ کے لیے یہ شرط بتائی ہے کہ قریب زمانے ہی میں توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. جیسے گناہ کرنے میں اس نے دیر نہیں کی تو توبہ کرنے میں بھی دیر نہ کرے. دنیا میں ذرا سا کسی کو ٹکر لگ جاتی ہے، ہم سے دھکا لگ جاتا ہے تو فوراً اس سے معافی تلافی کرتے ہیں، اسے دیر نہیں لگاتے، سوری فوراً کہتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا جرم بھی نہیں کیا، لیکن بندہ بندے کو نقصان پہنچائے تو ایسے وقت میں ظاہری بات ہے کہ جب بندہ بندے کو نقصان پہنچائے، کوئی بڑا جرم نہیں ہوا، نقصان بھی کوئی ایسا نہیں کہ اس کا کندھا اتر گیا، ہاتھ اتر گیا، چوٹ لگ گئی بہت زیادہ، ذرا سا کندھے سے کندھا لگا تو بھی سوری کہا. بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور اللہ کی دربار میں اور بارگاہ میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. آج یہ مسئلہ عام ہے کہ گناہوں پر گناہ اصرار کے ساتھ کیے جاتے ہیں، حالانکہ گناہ کا اقرار اچھا ہے، اصرار اچھا نہیں ہے. پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ جس حالت میں بھی اللہ کے دربار میں کوئی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ. حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. حدیث کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے. محدث ابن مردوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ مومن موت سے 1 مہینے پہلے توبہ کر لے یا 1 دن 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو. من قریبین کی تفسیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے. موت سے پہلے جو توبہ کر لی جائے، البتہ غرغرہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کے قریب 2 حالتیں پیش آتی ہے، ایک تو یاس، ایک آس. یاس نا امیدی کو کہتے ہیں، جب انسان ہر دوا اور تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، اس حالت کو یاس کی حالت کہتے ہیں. دوسری حالت اس کے بعد کی ہے جبکہ روح نکلنا شروع ہو جائے اور غرغرے کا وقت آ جائے، اس حالت کو باس کہتے ہیں. پہلی حالت
یاس تک تو من قریبین کے مفہوم میں داخل ہے، اور توبہ اس وقت کی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت باس کی توبہ مقبول نہیں، جبکہ فرشتہ اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں، یہ قریب کی تفہیم میں داخل نہیں ہے۔ من قریبین کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ کیا کہ انسان کی ساری عمر ایک قلیل ہی زمانہ ہے، جب وقت موت آئے گا انسان سوچے گا ابھی تو آیا تھا ابھی چلا، ابھی تو پیدا ہوا تھا کچھ کیا بھی نہیں اور چلا بھی، پوری زندگی کا نقشہ اس کے سامنے گھوم جائے گا۔ جیسے تاریخوں میں ہم پڑھتے ہیں ایک آدمی کی تاریخ شروع بھی ہوئی، وفات وہاں تک پڑھ لیا، ادھر پیدا ہوا ادھر انتقال، تو ساری عمر قلیل زمانہ ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خواہ جان بوجھ کر قصد اور ارادے سے کرے یا خطا ناواقفیت کی بنا پر کرے، وہ ہر حال میں جہالت ہے، اور ہر ایسے گناہ سے انسان کی توبہ کرنا، توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کرے۔ ذمے لینے کا مطلب یہ کہ وعدہ فرمایا ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے فرماتے ہیں۔ دوسری آیت میں اس توبہ کا بیان ہے جو قابل قبول نہیں۔ اس میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو عمر بھر جرأت اور اصرار کے ساتھ بغیر چھوڑے ہوئے لگاتار گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب موت سر پر کھڑی ہو گئی آ کر اور روح نکلنا شروع ہو گیا جو پیر سے نکلتی ہے، فرشتے سامنے آ گئے، اس وقت یہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ پوری زندگی اور عمر جس میں توبہ کرنے کا وقت تھا وہ کھو بیٹھا، اس لیے ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے فرعون اور آل فرعون نے غرق ہونے کے وقت پکارا کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو جواب ملا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو؟ جب ایمان لانے کا وقت گزر گیا، اب توبہ قبول ہونے کا وقت نہیں ہے، وہ وقت جا چکا، اور اب اقرار توبہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کسی گناہ کا ارتکاب ہی نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء کرام کی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر ان پر اصرار بھی کرے، یعنی لگاتار کرتا رہے، نہ شرمسار ہوتا ہے نہ نادم ہوتا ہے۔ یہ درجہ شیاطین کا ہے، ان سے لمہ خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ انبیاء کرام ملائکہ سے لمہ شر کی کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا۔ چھوٹی چھوٹی لغزشیں جو عام لوگوں کے لیے تو گناہ بھی نہیں ہے،
ان پر اگر آ جاتے ہیں نبی تو ان کی بھی پکڑ اور گرفت آتی ہے. اتنا سخت معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایسا بنایا ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے جیسے فرشتے. تیسرا مقام بنی آدم عام لوگوں کا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن فوراً اس پر ندامت، شرمندگی، پشیمانی بھی ہوتی ہے، اور آئندہ دل کے اندر ایک عزم بنتا ہے کہ نہیں کریں گے ایسا، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، یہ غلطی ہو گئی ہماری. دل روتا ہے، ندامت اور پشیمانی محسوس کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یعنی ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے جن کے نیچے نہروں کے اندر پانی بہ رہا ہے. وہ کریم الکرما، رحیم الرحمہ، اس کی بارگاہ رحمت کی شان دیکھیے. ساری عمر گناہ کیا، زلات، لغزشیں، کوتاہیاں، معصیات، مگر موت سے پہلے سچے دل سے رجوع اللہ کرے. توبہ کے معنی ہی رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگے تو اس کا قصور معاف کر دیا جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں اس کو شامل کر لیں، یہ بھی بعید نہیں ہے، اور جنت کا وارث بنا دیں. حدیث میں التائب حبیب اللہ، یعنی گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. اور حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے گناہ سے سچی توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو وہ بندہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اور سچے دل سے توبہ کا مطلب کیا ہے، جسے توبۃ نصوح کہتے ہیں، اس کے 3 رکن ہیں. اول، اپنے کیے پر ندامت اور شرمساری اور شرمندگی کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے. حدیث میں ارشاد فرمایا، انما التوبۃ الندم. توبہ تو نام ہی ندامت کا ہے. دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر لے. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ تلافی معافات کرے، اس کی فکر لگے اسے کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے اس کا جتنا تدارک اس کے قبضے میں ہے اس کو پورا کرے. مثلا نماز، روزے فوت ہوئے ہیں تو اس کی قضا کرے. فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو تو غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ اور اندازہ متعین کرے، پھر ان کی قضا کا پورا اہتمام کرے. بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضائے عمری کی پڑھ لیا کرے. ایسے ہی متفرقہ اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے. فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ بھی یکمشت یا تدریجن ادا کرتا جائے. کسی انسان کا حق دبا لیا ہے تو وہ حق اس کو واپس کر دے. تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کر لے، لیکن اپنے کیے پر ندامت نہ ہو، یا ندامت تو ہو مگر آئندہ کے لیے اس گناہ کے ترک کرنے کا خیال نہیں ہے تو یہ توبہ نہیں ہے. گو 1000 مرتبہ زبان سے توبہ کہہ لے
بعض لوگ نماز کے بعد گالوں کے اوپر انگلیاں مارتے ہیں، اس سے کام نہیں چلتا. توبہ کے یہ 3 ارکان پر توجہ دیجئے اور پھر سچی توبہ کیجئے، اور ہر نماز کے بعد کیجئے اور ہر وقت کیجئے. استغفار کا یہی معنی ہے، ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے دربار میں مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اس کے باوجود استغفار کثرت سے فرماتے ہیں، اور ہم تو گناہگار ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک انبیاء کرام جو معصوم ہیں، دوسرے صحابہ کرام، اولیاء اعظام، تابعین، تبع تابعین محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے بچا لیتے ہیں، قریب جاتے ہیں لیکن ان کو سمیٹ لیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے. اور ایک عام لوگ ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم سے تقصیرات، کوتاہیاں، گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہی رہتے ہیں. ہر وقت توبہ کا سلسلہ جاری رکھا جائے. جب اوپر والی تفصیل کے مطابق کسی شخص نے توبہ کر لی تو وہ ہر طرح کا گناہ کر چکنے کے باوجود اللہ کا محبوب بندہ بن گیا. اور اگر پھر بھی بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے سے انسان ہے، بشر ہے، پھر لغزش ہو گئی اور کسی گناہ کا ارتکاب پھر ہو گیا تو پھر دوبارہ توبہ کرے، بار بار توبہ کرے، توبہ کی تجدید کرے بارگاہ ایزدی میں اور اللہ کے دربار میں. ہر توبہ ہر دفعہ کی قبول ہونے کی امید رکھے کہ اس کا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. ہزاروں بار توبہ ٹوٹ جائے تب بھی اس کے دربار میں توبہ کا سلسلہ جاری رکھے. جب گناہ کا سلسلہ ختم نہیں کیا ہے تو پھر توبہ کا سلسلہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے. آج کا یہی مضمون اور یہی اہم سبق تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، بلایا اور بیماریاں اور وباؤں کو دور فرما، تمام مسلمانوں کی دنیا میں حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمیں قرآن کریم کی فہم نصیب فرما. اے اللہ تیرے دربار میں سچی توبہ جو ابھی بیان ہوا ایسی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. گناہوں اور معصیات پر شرمندہ رہنے اور گناہوں اور معصیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما. سنتوں پر سرکار کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اطاعت والی زندگی عطا فرما. معصیات اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اپنی قدرت سے اور اپنے کرم سے یہ فضل ہم پر فرما دے. پوری امت کی مغفرت فرما دے اور جو مرحومین ہیں اللہ ان کی جنت میں بال بال مغفرت فرما کر اونچے مقامات سے مالا مال فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.